بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر اقبال ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن پوائنٹ۔ آج جس شخصیت سے میں آپ کی بات کرواؤں گا وہ ہیں حاجی محمد اظہر صاحب۔ EST ٹیچر ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان میں۔ ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔ حاجی صاحب بطور استاد میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ آپ بڑے پولائٹ قسم کی طبیعت رکھنے والے استاد ہیں، بڑے سنجیدہ رہتے ہیں، تو یہ کس طرح ایسے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں سنجیدگی میں؟ بس الحمدللہ، اس میں تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، انسان کی تو کوشش ہوتی ہے اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھے، اور باقی اللہ کا سپورٹ ہوتا ہے۔ استاد آپ عمدن آئے کہ اتفاقاً آئے؟ دونوں ہی معاملات ہیں اس میں۔ میں 2002 میں ایز اے ایجوکیٹر بھرتی ہوا ہوں، تو میرے آرڈر ہو گئے تھے، لیکن میں جوائن نہیں کر رہا تھا، لیکن والدہ نے حکم دیا کہ نہیں بیٹا آپ جوائن کرو لازمی، گورنمنٹ ڈیوٹی اگر مل رہی ہے تو پھر ان کے حکم سے میں نے ادھر آ گیا۔ اچھا، آپ ٹرانسپورٹر بھی ہیں۔ ماضی میں میرا آپ کا واسطہ بطور ٹرانسپورٹر اس صورت میں رہا ہے کہ میں حاجی صاحب کو جانتا ضرور ہوں کہ اظہر صاحب اجرا شاہ مقیم میں ہوتے ہیں اور ٹرانسپورٹر بڑے اچھے ہیں، لیکن ہماری کوئی ملاقات نہیں تھی۔ اب آپ ادھر آئے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ آپ وہی والے حاجی اظہر صاحب ہیں۔ تو حاجی صاحب آپ ٹرانسپورٹری بھی کرتے رہے ہیں بڑے اچھے پیمانے پہ، وہ آپ کا کاروبار ہے، اس کے متعلق بتائیں وہ کیسا رہا، اور اس کے بعد اب آپ بطور استاد اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو اب کی صورتحال آپ کس طرح اپنے آپ کو پرکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ٹرانسپورٹری ہے، یہ میرا کاروبار نہیں تھا، یہ شوق تھا صرف گاڑی کا یا سیر و سیاحت کا، تو وہ شوق ہی میں نے پورا کیا۔ اس میں لوگوں کی نظر میں ہوگا کوئی کمائی وغیرہ یا کاروبار، لیکن نہیں، اس میں نقصان ہی اٹھایا میں۔ یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ ٹرانسپورٹری میں نقصان ہے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ صرف شوق میں نے تو پورا کیا، سیر و سیاحت کا، دور دراز علاقوں کا، بلکہ پورا پاکستان گھوما ہے، تو اور کاروبار نہیں کیا۔ ناظرین، ٹرانسپورٹر تقریباً جس سے بھی پوچھیں، یہ والا جو کاروں والا ہے رینٹ کا کاروبار، اس میں ہر بندہ کرتا بھی ہے، لیکن وہ مطمئن بھی نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہوتا یہ علیحدہ بحث ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو بطور استاد اپنے آپ کو آپ کہاں پہ رکھتے ہیں؟ بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جو تنخواہ جو پے میری اس میں بہت برکت ہے ایک تو، اور دوسرا یہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے کہ بچوں کو علم کی روشنی سے بچوں کو علم دے رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کی دوسرا اسکول یا اس کے سلیبس کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی کی جائے، ان کو مذہب کے بارے میں، دین کے بارے سے روشناس کرایا جائے۔ زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے ویسے میری۔ ناظرین، حاجی صاحب بڑے سنجیدہ انسان ہیں، بڑے شریف النفس اور محنتی استاد ہیں۔ تو جب ادھر کوٹ شوکت سلطان میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا اب چلنا پھرنا شروع ہے، تو بطور استاد ہم نے ان کو بڑا فرشناس، وقت کا پابند اور درد رکھنے والا استاد پایا ہے۔ تو حاجی صاحب سروس مکمل کریں گے یا کوئی ایسا منصوبہ آتا ہے ذہن میں، جس طرح آج کل لوگ سوچتے ہیں جی جلدی نوکری چھوڑ دیں اور کوئی کاروبار وغیرہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ جتنی دیر ہمت ہے سروس کر رہے ہیں، باقی سروس بھی 10-11 سال ہی رہے گی، کوئی 4 سال کے قریب ایج ہو چکی ہے، تو اس کے بعد سوچا جائے گا پلان اگر کوئی ہوگا تو۔ کوٹ شوکت سلطان ہائی اسکول بڑا مثالی اسکول ہے ڈسٹرکٹ اکاڑہ میں، تو آپ اگر کمپیریزن کرتے ہیں اجرا میں جو آپ نے جاب کی ہے وہاں سے یہاں آپ آئے ہیں، تو کوٹ شوکت سلطان ہائی اسکول کا ماحول اور وہاں کا آپ اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو کوٹ شوکت سلطان کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا اسکول ہے، یہاں پہ صاف ستھرا ہے، کھلا ہے، پلانٹنگ بہت زیادہ ہے، پودے گراسی پلاٹس وغیرہ۔ شہر کے اسکول میں یہ سہولت نہیں ہوتی، وہاں پر تو ڈبل سٹوری اسکول تھا اور رش زیادہ تھا بچوں کا۔ یہاں پہ بلڈنگ بھی وسیع ہے، تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ اساتذہ بھی بڑے محنتی اور اچھے ہیں، اور بچے بھی محنت کرتے ہیں، تعلیمی ماحول ہے۔ شہر میں بھی ایسے ہی تھا، وہ پرائمری تھا، یہ ہائی تھا، تھوڑا سا لیول اس کا ظاہر آپ ہے،
تو باقی اسکول سارے ایک جیسے ہی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں، بس ماحول کا ہی ہوتا ہے فرق تھوڑا بہت۔ ناظرین، یہ ہمارا اسکول ہے، یہاں سے ہم پڑھ کے گئے، اس کے بعد اب ہم بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ پیارا لگتا ہے، لیکن اس وقت مزہ دوبالا ہو جاتا ہے جب دوست یہاں ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں تو دل راضی ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک اضافی چیز بتاتا ہوں ناظرین کہ ہمارے کوٹ شوکت سلطان کے اساتذہ کا جو آپس میں میل ملاپ ہے، جو یہاں کا ماحول ہے، وہ مثالی ہے۔ یہاں کوئی کبھی بھی 1990 سے لے کے آج تک میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں کوئی گروپ بندی نہیں ہوتی، اور یہاں جو تعلیم کا انداز ہے، جو تعلیمی سلسلہ ہے، وہ اپنے طور پہ مثالی ہے، لیکن اساتذہ کا اتفاق اپنے طور پہ مثالی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں اساتذہ ایک یونٹی کے طور پہ رہتے ہیں۔ تو آج کل یہاں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، مطمئن ہیں جی، ماحول سے مطمئن ہیں؟ آپ کو کوٹ شوکت سلطان کے متعلق اگر میں اسٹاف میں پوچھوں تو سب سے زیادہ دل لگی کس استاد کے ساتھ؟ سارے استاد محترم ہیں اور معزز ہیں۔ تو میرا ویسے شروع سے تعلق ادھر سخی محمد عابد صاحب ادھر ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کے پاس ہی میں پہلے حاضر ہوا تھا، تو ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ میں اپنی طبیعت ہوتی ہے، تو ہر ٹیچر کے ساتھ بہترین تعلق ہے، اور ریلیشن یہ نہیں کہ اسکول سے پہلے سے کافی دوستوں کے ساتھ میل ملاپ تھا، تو سارے ہی میرے لیے محترم ہیں۔ آپ جو بچے محکمہ تعلیم میں آنا چاہتے ہیں یا سرکاری نوکری کے لیے توقع کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ کتنا تک پڑھیں، کیا تعلیم حاصل کریں، اور اسپیشلی وہ اگر بطور استاد اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ یہ جو ملکی صورتحال دیکھ کر یا تعلیم کا سسٹم دیکھ کر میں ویسے اپنی ذاتی رائے ہے کہ بچے کو تعلیم ٹیکنیکل زیادہ دلوائی جائے، جس سے بچہ خود اپنا کوئی کام شروع کر سکے اور اس کو ڈیولپ کر سکے، کیونکہ لازمی نہیں کہ انسان نے تعلیم حاصل کر کے نوکری کرنی ہے، کوئی تعلیم حاصل کر کے کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کاروبار شروع کر کے اوپر فیکٹری لیول تک انسان، میرا مشورہ یہ ہے کہ انسان اپنا کاروبار کرے، بہتر ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ایک تجربہ سنا حاجی صاحب سے کہ اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، اپنا کاروبار ہوتا ہے، تو اس کی افادیت سروس یا نوکری سے زیادہ ہوتی ہے۔ حاجی صاحب، کوئی آپ نے ماشاءاللہ حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، ایک تو یہ بتا دیں کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، اور کوئی خوبصورت سا واقعہ سنا دیں جو روح پرور ہو مدینہ شریف کا یا مکہ شریف کا۔ وہ ماشاءاللہ 3 دفعہ حج کی توفیق ہوئی ہے، اور 2 دفعہ پھر عمرے کا بھی سعادت ملی ہے۔ تو انسان جب وہاں پہ جاتا ہے نا جی، وہ پاک سرزمین ہے، وہ بھی مکہ اور مکرمہ، تو وہاں پہ قدم قدم پہ انسان کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ تو الحمدللہ عجیب ہی ادھر ہوتا ہے ماحول، اور انسان کا جب چلا جاتا ہے تو واپس آنے کو جی نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ اور مدینہ منورہ ماشاءاللہ ایسی مبارک اور بابرکت جگہ ہے کہ انسان ادھر جو چلا جاتا ہے نا، تو اس کو مدینہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک۔ تو جو بھی میں نے دیکھا نکلتا ہے، جب وہاں سے جدائی ہوتی تو آنکھوں میں آنسو لازمی ہوتے ہیں۔ تو جب انسان وہاں سے ہو کر ادھر آ جاتا ہے تو پھر اس کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں کسی طرح، لیکن وہاں پر جانا ظاہر ہے اگر بلاوا آئے یا اللہ کے زور سے اجازت ہو تو انسان جاتا ہے، مال و دولت یا پیسے سے انسان ادھر نہیں جا سکتا۔ کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے۔ 3 دفعہ آپ گئے ہیں ادھر، کوئی ایسی بات یاد ذہن میں آتی ہے ابھی تو شیئر کر دیں؟ باقی تو یہ تو ہے جی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لے کے جائے حج کے لیے، عمرہ کی سعادت کے لیے۔ بطور مسلمان اگر
دنیا میں جو عظیم مقام ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامیہ ہیں۔ تو عائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بات چیت کی، آپ کے ذریعے خیالات لوگوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، حاجی محمد اظہر صاحب انتہائی شریف النفس اور محنتی استاد ہیں، یاروں کے یار ہیں، دوستی رکھنے والے ہیں، بچوں کا وقت ان کی تعلیم کا ان کو پورا حق دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی اس قسم کی شخصیات کا انٹرویو ہم کر کے سامنے لاتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کو سنوارنے کے لیے، ہمارے معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے حالات واقعات آپ کے سامنے آئے، آپ کو موٹیویشن ملے اور یہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے اور پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے۔ تو آپ نے دیکھا ہمارا روشن پوائنٹ، بات چیت سنی حاجی محمد اظہر صاحب کی۔ آپ لازمی بات ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں، آپ اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اچھے جو وہ لوگ جو الف سے شروع ہو کے عروج تک پہنچے ہیں ان کی زندگی آپ کے سامنے آئے۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔